اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام ان اللہ یحب حراقۃ الدماء و اطعام الطعام. صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال صالحات کو قبول فرمائے اور جو ہم لوگوں نے نماز ادا کی ہے اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو آج کا یادگاری دن ہے کہ جو ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یادگار مناتے ہیں، اور انہیں کی یادگار جو آج پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، وہ افراد کی جو حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر حج واجب ہے اور وہ حج کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ قربانی حجاج کرام کے لیے واجب ہے، اور حج کے جتنے بھی ارکان زیادہ تر پائے جاتے ہیں تو یہ یادگار ہیں، ماندگار ہیں، باقی رہنے والے ہیں. کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو جناب اسماعیل کی والدہ نے جو اس راہ میں پریشانیاں برداشت کی تھیں، یعنی چاہے زمزم ہو، آب زمزم ہو، یا اس کے علاوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہو، یا بہت سارے ارکان کی جو انجام دیے گئے ہیں، ان چیزوں کو آپ نے کیا کیا ہے؟ انجام دیا ہے. اور جس کو اللہ نے حج کا جز قرار دیا اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ قربانی کرنا واجب قرار دیا ہے. اب رہا سوال یہ کہ جو آج ہم ہندوستان میں خصوصی طور پر یا پوری دنیا میں ان افرادوں کے علاوہ کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ان سب کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور ان کے قربانی کرنے میں جو جانور کے اندر شرائط پائے جاتے ہیں وہ شرط حجاج کرام کے لیے مکمل کرنا واجب ہے. اور اگر مستحب قربانی ہے تو جانور کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی نقص بھی ہے تو وہ نقص قابل قبول ہے. مطلب یہ میں اس لیے کلیئر کیے دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے افرادوں نے یعنی ہمارے پاس میسج کیا، سوال کیا، فون کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، کس کنڈیشن میں کس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے، کس چیز کو بیان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیجئے کہ یہ جو قربانی اللہ نے یعنی ہم سب کے لیے مستحب قرار دی ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے. یعنی جو آج ہم ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں جو قربانی کو پیش کرتے ہیں اور قربانی جانور کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ قربانی جانور کی تو ہمیں سامنے سے دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ یعنی دمبے کی قربانی کو یاد نہیں دلانا چاہتا، بلکہ جناب اسماعیل اور ابراہیم کے مابین جو باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو تھی، جو ایثار تھا، جو فداکاری تھی، جو دین سے لگاؤ تھا، جو اللہ کا کہنا ماننا اور اس کی اطاعت گزاری تھی، جو اللہ کے سامنے فرمان پذیری تھی، جو اللہ کے سامنے حکم بجا لانا تھا، یہ سب لب و لباب جناب ابراہیم اور اسماعیل کی گفتگو سے بخوبی واضح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو دمبا تو یاد رہ گیا، لیکن جناب ابراہیم اور اسماعیل کے مابین جو گفتگو تھی وہ یاد نہ رہی. جو قربانی، جو ایثار، جو فداکاری
جو بتانا چاہ رہے تھے، جو اسلام کے بنسبت، اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام سب سے زیادہ اہمیت والا ہے، کیونکہ جب ایک نبی کا بیٹا صرف ایک خواب جو رویا تھا، کیونکہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کوئی ایسا رویا جیسے ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں، کبھی خیالی پلاؤ پکا لیتے ہیں، تو نبی ایسا خیالی پلاؤ وغیرہ نہیں پکاتا کہ معلوم لیا ہم نے شیخ چلی طریقے سے دن بھر سوچا، رات میں وہی چیز خواب میں آ گئی تو ہم نے کہا یہ ہم نے خواب دیکھا۔ نبی کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں تھا تو نبی نے جو رویا دیکھا اور جس کی قرآن نے تصدیق کی، فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا یا ابراہیم، یعنی آپ نے اے ابراہیم اپنے خواب کو، اپنے رویا کو سچ کر دکھایا۔ جناب ابراہیم نے کیا دکھایا؟ دمبا نہیں۔ دیکھیے یہی چیز ہے نا، یعنی یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ جناب ابراہیم نے دمبا دکھایا؟ دمبا نہیں دکھایا۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ صاحب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب بیٹے کی قربانی دینا وہ بھی اللہ کی راہ میں، یہ جناب ابراہیم سے کوئی سیکھے۔ اب جیسے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں صاحب یہ جو ہے یہ کہانیاں من گڑھن ہیں۔ دیکھیے من گڑھن کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے محتوا اور اپنے مطالب سے پکڑ لی جاتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر جو من گڑھن پیش کی جاتی ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن صادق الوعد ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن کے ایک حرف اور ایک نقطے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا۔ قرآن ہی نے تو کہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ دکھایا کیا تھا بھائی؟ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ کے لیے۔ اب ذرا سا یہیں پر رکیے، اللہ کی راہ کے لیے ہم کتنی چیزیں قربان کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے اور آپ سبھی سے اپنے آپ کو بھی اسی جگہ پر لا کر کے رکھتا ہوں، آپ بتائیے کیا اللہ کے لیے ہم کون سی قربانی دینا پسند کرتے ہیں؟ ابھی ایک چیز اور ہمارے یہاں ہیش ٹیگ چل رہا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب قربانی نہیں ہونی چاہیے، ایک ایک محلے میں ایک ایک قربانی ہو جائے کافی، یہ صحیح ہے نا؟ ایسے ہی کسی پیپر والے نے شاید چھاپا ہوا تھا اس طریقے سے، شاید جاگرن والے نے، ہاں اس نے چھاپا تھا ایک محلے میں ایک ایک قربانی ہو کافی ہے، تو ایسی جاگرن والے سے کہتے ہو ایک ایک محلے میں ایک ایک پیپر تمہارا آ جائے کافی ہے؟ ہر گھر کیوں جانا چاہیے؟ ایک ایک محلے میں ایک ایک ہوگا تو بھائی چارہ بنا رہے گا اور جھوٹ سے ہم بچے بھی رہیں گے۔ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب اس چیز کو ذرا سا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو قربانی پیش کی گئی یہ جناب ابراہیم نے بیٹے کی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب آئیے ہم اور آپ نے جناب ابراہیم اور اسماعیل کی اس گفتگو سے کیا سیکھا؟ یعنی دین کے لیے بیٹے جیسے عظیم کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہم مسجدوں میں بیٹوں کو لے کر کے نہیں آتے۔ کہا صاحب کیوں؟ کہا اگر وی آئی پی کا بیٹا اگر مسجد میں دکھ گیا، کسی نے کڈنیپ کر لیا تو فروختی مانگ لی تو کیا ہوگا؟ ایک اور سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ بھائی جن کے بیٹے نہیں آتے میں تو یہی سمجھوں گا، بھائی مجھے آج 17 سال ہو رہے ہیں یہاں جوہی میں آئے ہوئے، یہ سمجھ لیجئے 17 سال ہو گئے یہاں قربانیاں دیتے دیتے، لیکن انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان یہی سوچ رہا ہے بس جناب ابراہیم کا دمبا یاد رہے، جناب ابراہیم کی گفتگو یاد نہ رہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ہمیں گفتگو سب یاد ہے، ہمارا حافظہ بہت تیز ہے، اللہ نے یہ اسماعیل کو بہت تیز بنایا ہے اور شاید ضرورت تھی اسی لیے بنایا۔ کہ اور سلوات تو پڑھیے کم کم۔
समझ रहे, इस चीज को जरा सा जहन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे अफराद आज लोगों के दरमियान कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब जरा सा ये कुर्बानी की और बकिया बातें मैं दूसरे खुतबे में अर्ज करूंगा कि कुर्बानी के ऊपर जनाब इब्राहिम और इस्माइल की गुफ्तगू याद रही। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि आज के जमाने में जो हैशटैग हो रहा है, अभी आप अपने बेटे को 40-45 हजार 50 हजार 70-80 हजार रुपए का मोबाइल और आईफोन दिला दीजिए, हर कोई मुबारकबाद देने लगता है, साहब कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। और मिठाई कब खिला रहे हो? मिठाई कब खिला रहे हो? अब यहां पर किसी को ना गरीब याद आता है, मेरी बात समझिएगा, न किसी को गरीब याद आता है, न गरीब की गुर्बत याद आती है, न किसी की बेटी का ख्याल आता है, न दीनी मामलात में कोई जरूरत समझ में आती है। और उसके बाद ये लेकर के आए तो सब मुबारकबाद देकर के मिठाई के तलबदार हो जाते हैं। और जब यही इंसान मोमिन बंदा अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार 25 हजार का बकरा ले आते हैं, तो क्या जरूरत थी इतना महंगा बकरा लाने की? वो तो 5-7 हजार का भी काम चल जाता, बकिया पैसा गरीब की कुर्बानी में दे देते, गरीब की शादी में दे देते। तो मियाँ जो खून दिलाया था, क्या जरूरत थी उनको डब्बा दिला देते? बात तो वही थी ना। एक सलवार तो पढ़िए कम से कम। यानी आप समझ रहे हैं कि इंसान का मिजाज कहां पर जा रहा है? इंसान का मिजाज यहां पर जा रहा है, बस जितने अपनी ख्वाहिशात की तकमील है उसे कर लो। वहां पर ना गरीब की गुर्बत है, न बेवा की बेवगी का ख्याल है, न यतीम की पढ़ाई का ख्याल है, न किसी का ख्याल है। और उसके बाद जब दीनी मसलों में अभी यही कह दिया जाए कि साहब जितनों क्या कुर्बानी हुई है, कुर्बानी का जब बकरा आप 15 हजार का ला सकते हैं, तो आप अपने मदरसे को 500 की रसीद भी कटवा दीजिए अल्लाह की राह में। एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं आप साहब कटवा दीजिएगा, इसलिए जो बकरा भी ला सकता है वो रसीद भी कटवा सकता है। एक और सलवार तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे हैं क्यों? इसलिए कि जब हम कुर्बानी की याद मनाएंगे तो यही सोच लें साहब हमारा मदरसा भी जरूरतमंद है। अभी जैसे अभी आप आए होंगे तो आज जरा सा आपको होश पोश नजर आया होगा, क्योंकि मौसम का हाल नहीं। कल जब हम लोगों ने आमाल अरफा किया तो आप यकीन जानिए ये एम्पलीफाई जो मशीन है माइक की, ये खराब हो गई। समझ रहे हैं, साउंड बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर, बटन काम नहीं कर रहे हैं और सब दिक्कत। अब उस मौके पे कल बारिश हो रही थी, नई मशीन मंगाना, आ करके इंतजाम करना, ये करना वो करना। अब आप बताइए जरा सा ऐसे मौके पर हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि हम सब भी तो आते देखते क्या बिछा है क्या नहीं बिछा है। अब साहब वो अफराद की जिन्होंने 96 लाख रुपए की जमीन बेच डाली, अगर उनको नमाज पढ़ने की यहां इजाजत दी जा रही है तो उनको बाहर मैदान लिखा है, और जब बारिश होती तो वो अंदर आते। बताइए, लिखा पढ़ी यही है ना? हाँ बोलिएगा ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं और उसके बाद कहते हैं मौलाना साहब ने ये कह दिया, मौलाना साहब ने वो कह दिया, मौलाना साहब ने वो कह दिया। अब उनसे पूछे 96 लाख रुपए में तुमने इस कमेटी को कितना दिया? क्या ये मस्जिद नहीं है? क्या ये पुरानी इबादतगाह नहीं है? क्या यहाँ की कमेटी का कोई हक नहीं है? तो जैसे पूरा सब सल्लम लेकर के चले गए थे, जब तुमने रमजान में मौलवी का इंतजाम नहीं किया तो रमजान जैसी इबादत को छोड़ दिया, तो फिर ये 10-20 लोग 25 लोग, आप देखिए जरा सा, कैमरा लगा हुआ है, 3 सफ़े थे और उल्टी सीधी सफ़े लगा करके नमाज अदा कर ली। तो बताइए इतने लोगों को वो करके इख्तिलाफ जाहिर करके साबित क्या करना चाहते हो? समझिएगा, साबित क्या करना चाहते हो? नमाज पढ़ना किसी को मना नहीं है, नमाज पढ़िए, लेकिन पार्टी बना करके आकर के नमाज पढ़िए कि हम दिखाएं ये अपोजिट है, ये अगेंस्ट है, हम खिलाफ है, ये एक्स पार्टी वो जेड पार्टी, ये तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जब तक वो पैसा हिसाब क्लियर नहीं होगा तब तक पार्टी बाजी नहीं चलेगी। सलवार पढ़िए सब मिलकर के। और जिसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो मैंने पहले भी कहा था, 6 महीने का ड्यूरेशन खत्म हो गया है, खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है, बता दीजिएगा कि
جن کو مجھے یہاں سے رخصت کرنے کی ضرورت ہے وہ 96 لاکھ روپے میں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، لا کر کے سمت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، میں خود ہی چلا جاتا، لیکن آپ نے 6 مہینہ بتا دیا اور پیسہ نہیں ڈالا، تو کنڈیشن ختم ہو گئی۔ تو اب جب ختم ہو گئی تو جب تک پیسہ جمع نہیں کرو گے کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر کوئی زیادہ دھمکی دیتا ہے عدالت جانے کا اس کا تو کوئی کسی سے کم بھی نہیں ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیے سب مل جاتا ہے، سمجھیے گا۔ یہ میں اسی لیے وہ کر رہا ہوں کہ اب وہ دور نہیں تھا کہ جب بہکا کر کے لوگوں کو ورغلا دیا تھا، اب تو تمہارے خلاف ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے نا، سارے کاغذات موجود ہیں، ایک ایک کاغذات موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ صاحب ہم جو چاہیں کر لیں گے۔ تو پہلے کا زمانہ اور تھا جو تم سوچ رہے تھے کہ ورغلا کر کے بہکا کر کے وہ کر لیں گے، آج کا زمانہ اور ہے، کیونکہ جب کنڈیشن الگ ہو گئی، تصویریں کلیئر ہو گئی، اور نہ یقین ہو تو ویڈیو بھی میرے پاس بہت ساری موجود ہے جس میں تمہارے سب کے قیافے ہم ظاہر کر دیں گے کہ کس کی نیتوں میں فتور تھا، کیونکہ مکان مدرسے کے نام پر لیتے ہو، اس کے بعد اپنے گھر کو مکان کے مالک بن جاتے ہو۔ تو یہ چلنے نہیں دیں گے کہ جب کوئی نیا منتظم ہو تو مکان لو اور اس کا مکان ہو جائے، جب کوئی نیا منتظم ہو مکان لو تو اس کا مکان ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ نہ چلنے دیں گے نہ چلتا رہے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب ملے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری ایک ایک باتیں سب ریکارڈڈ ہے، اور جتنا میں کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، سمجھیے گا۔ کوئی نہ ڈروائے، میں صرف ڈرتا خدا سے ہوں۔ میں شروع سے بھی کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ڈرتا صرف خدا سے ہوں، بقیہ کوئی مجھے ڈرا نہیں سکتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ صاحب میں ڈروا دوں گا، کیونکہ 17 سال ہو گئے مجھے ڈرواتے لوگوں کی دھمکیاں اور گھڑکیاں برداشت کرتے کرتے 17 سال ہو گئے۔ سلوات ہو پڑھیے تو گم دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قربانی کا بکرا نہیں، گفتگو یاد ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کے لیے ہمیں قربانی سب کی دینی چاہیے، جیسے جناب ابراہیم نے دی بیٹے کی قربانی، لیکن ہمیں دمبا تو یاد رہا، بیٹا یاد نہیں رہا۔ اتنی باتیں جتنی میں نے کہی صرف اس لیے تاکہ میری بات سب تک پہنچ جائے، وہ کانا پھوسی والی نہ جائے کہ صاحب جس کو کہا وہ اس کو کہہ دیا، جس کو بہکایا اس کو کہہ دیا، گھر جا کر کے ایک پرندہ بنا رکھا ہے، یہ غلط وہ غلط وہ غلط وہ غلط۔ آپ بتائیے مولوی پڑھائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اب اگر ہم تک یہ بات آ جائے صاحب یہ عباس کلاسیں چلاتے، کس کی پرمیشن سے چلاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہاں، کس کی پرمیشن سے چلاتے ہیں؟ آپ بتائیے ایک مولوی کو دین پھیلانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ کون ایسا ہمارے شیعوں میں آ کر کے ڈی ایم بن گیا ہے ہمارے یہاں کا کہ جس کی ہم پرمیشن لے کر کے چلائیں؟ سلوات ایک اور پڑھیے تو کم سے کم۔ یعنی جہالت اپنے عروج پر ہے، علم نہیں پھیلانا چاہتے، جہالت پھیلانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغفر لصاحب العزیہ عند اول قطۃ تقطر من دمہا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں بہت مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے، دیکھیے مائک بھی نہیں برداشت کر پا رہا ہے، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول فرماتے ہیں یغفر لصاحب العزیہ، پروردگار عالم صاحب عزیہ یعنی جو قربانی دیتا ہے اس قربانی کرنے والے کو کیا کر دیتا ہے؟
معاف کر دیتا ہے. کب؟ اندا اولا قطعتن، کب؟ جب زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے، تقطر من دمہا، کس کا؟ قربانی کا. تو اللہ صاحب قربانی کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ نے قربانی کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم خطاوار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جیسی عبادت شائستہ مناسب کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر پائے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی اطاعت نہیں کی، ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے فرما برداری نہیں کی. تو اب اگر اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے گناہوں کی تلافی کا، معافی کا، مغفرت کا، تو اس چانس کو ہمیں کیش کرا لینا چاہیے، اس موقع کو ہمیں کیش کرا لینا چاہیے. یعنی اللہ نے بعض موقع ہیں جن موقعوں پر گناہوں کی مغفرت کے مواقع فراہم کیے ہیں، جیسے میدان عرفات. اللہ نے میدان عرفات میں کیا کیا ہے؟ یعنی یہی کیا ہے کہ اگر موقع ملتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں، تو میدان عرفات میں جانے کے بعد اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ میدان عرفات میں اگر تم کوئی دعا مانگو گے تو وہ ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے، اگر تم کوئی حاجت طلب کرو گے ہم تمہاری حاجت کو مقبول کر لیں گے، ہم تمہاری حاجت کو پوری کر دیں گے. اور اس کے علاوہ کل روز عرفہ تھا. الحمدللہ یہاں ہمارے یہاں جو سفید کالونی میں اعمال عرفہ اور دعائے عرفہ کا اہتمام کیا گیا 5 بجے، اور الحمدللہ دعائیں پڑھی گئی، ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا، گریو بکا ہوا، مسائل ہوئے، مجلس ہوئی، اور اسی میں باران رحمت بھی شامل حال رہی. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو یہ عرفات یقیناً ہم وہاں پر نہیں تھے، لیکن روز عرفہ کو ہم نے یہاں جو ہی سفید کالونی کی مسجد میں ایک خیالی اور ایک تصوراتی اس میں اعمال عرفہ روز عرفہ کے دن انجام دیا، تاکہ جو مناجات کا لطف امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں یعنی اٹھایا تھا، انہی کی زبانی ہم پروردگار سے گفتگو کر کے، پروردگار سے باتیں کر کے ہم بھی لطف اندوز ہوتے. اور یقیناً جو باتیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی روز عرفہ میں، دعائے عرفہ میں، اگر آپ دیکھیے تو وہ باتیں ہم اور آپ آسانی سے ادا نہیں کر سکتے. یہ تو کمال ہے ہمارے ائمہ کا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں سلیقہ عبادت دیا، جنہوں نے ہمیں ایسا سلیقہ دیا کہ جہاں پر ہم اللہ سے کیسے گفتگو کریں، کیسے مغفرت طلب کریں، کیسے اس سے مانگیں، کیونکہ وہی کہتا ہے ہم سے مانگو. تو اب آپ ذرا سا یہ موقع اللہ نے ہمیں دیے، تو اب اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ تم قربانی کرو، مستحبی صحیح، اور اگر نہیں کر سکتے تو حصہ لے لو، کسی میں شامل حال ہو جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم غربا، مساکین اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، کیونکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک حصہ یعنی رشتہ داروں میں یا الی آخر ہم محلے والوں میں جو بھی بانٹتے ہیں ان کے لیے. یعنی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ وہ بیچارے مفلس یافتہ کہ جو واقعی پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. انشاءاللہ آمین تو بولیے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، غربت کو دور کرے، اور جنہوں نے اس سال قربانی نہیں کی انشاءاللہ وہ سال آئندہ قربانی کر سکیں یا کسی میں شامل حال ہو سکیں. تو اس طریقے سے، اور اگر یہ موقع نہیں ملا ہے تو اب آپ روایتوں کو پڑھیے کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی کا گوشت ہمارے بدن کے لیے شفا ہے.
یعنی ہمیں اس کا گوشت کھانا چاہیے، اور جب ہم اس گوشت کو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جو ہمارے بدن میں فاسد مادہ ہے، زہریلا مادہ ہے، کہ جو ہمیں بیمار کرتا ہے، جو ہمیں پیشنٹ کرتا ہے، جو ہمیں مریض بناتا ہے، اس گوشت کے ذریعے، اس کی برکت کے ذریعے اللہ فاسد مادے کو دور کر دیتا ہے اور ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اس قربانی کا گوشت بطور تبرک لیتے ہیں تاکہ ہم سال بھر تک بچے رہے۔ اور یہ چیزیں ہم نے اپنے وطن میں دیکھی ہیں کہ وہ ہمارے وطن میں کہتے ہیں قربانی کی ہے، ہمیں قربانی کا گوشت دے دیجیے گا، اور پورے گھر والے کھاتے ہیں، اور جیسا ان کا عقیدہ ہے ویسے وہ بچے بھی ہوئے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ہمیں چانس دیا تاکہ جو صاحب اضحیہ ہے، صاحب قربانی ہے، اللہ اس کو کیا کرے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری اس قربانی کو کیا کرے؟ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی حسن مصطفیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین محمد ابن علی وجعفر محمد حسین جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم عمدۃ الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما لینا۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں، جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاج عطا فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم